بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے صرف کا 5واں لیکچر۔ آج ہم سبق پڑھیں گے فعل کی اقسام، متصرف اور غیر متصرف ہونے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں بنتی ہیں۔ فعل کی متصرف ہونے کے لحاظ سے یعنی متصرف کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصادر جن سے فعل بنتا ہو، اشتقاق بھی اسے بولتے ہیں، اور اس لحاظ سے ماضی، مضارع، امر، باقی جتنے صیغہ مشتقات ہو گئے، اسم صفات ہو گئے، اسم فعل مفعول، جتنے جو کچھ ہے، یہ افعال متصرفہ یعنی وہ مصادر جن سے گردانیں نکلتی ہیں وہ ہیں۔ ایک ہے فعل کی قسم ہے افعال غیر متصرفہ، یعنی وہ افعال کے جن کی گردانیں بنتی نہیں، جیسے نعمہ ہو گیا، یا حبذا ہو گیا، بئس ہو گیا، لیس ہو گیا، یعنی افعال مقاربہ، افعال ناقصہ میں سے بعض، افعال مقاربہ میں سے بعض، یہ جو ہیں انہیں افعال غیر متصرفہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی بعودہ ہو گیا، ہیہات ہو گیا، یہ جو ہیں یہ افعال جو ہیں یہ غیر متصرفہ ہیں، یعنی ان کی گردان نہیں بنتی، ان کے صیغے نہیں بنتے، ان سے آگے کچھ بھی نہیں بنتا۔ تو فعل کی قسمیں ہو گئی متصرفہ غیر متصرفہ ہونے کے لحاظ سے دو۔ آگے اس کی تقسیم کے اندر آگے فعل کی قسمیں بنتی ہیں۔ حروف اصلی کے تعداد کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ حروف اصلی کی تعداد کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی ثلاثہ سے 3 سے، رباعی 4 سے ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس میں فعل میں تینوں کے تینوں حرف اصلی ہوں گے، فا عین لام، جیسے نصارہ، ضربہ، سامعہ، جو بھی سوئی لے لو، اور رباعی جس میں چاروں کے چاروں حرف کیا ہوں، وہ اصلی ہوں، فا عین اور ڈبل لام، یعنی لام 2 مرتبہ، یہ چاروں کے چار اصلی ہوں گے، جیسے بعثر، فعلل۔ اب یہاں جو 2 لام آ رہے یہ سارے اصلی ہیں، کوئی زوائد نہیں ہے۔ تو حروف اصلی کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہوگی، ثلاثی مجرد اور ثلاثی اور رباعی مجرد۔ زمانہ کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں بنتی ہیں، ماضی، مستقبل اور حال۔ زمانہ کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں، لیکن جیسے مستقبل کے صیغے آتے ہیں بعین ہی اسی طریقے پر حال کے ہی صیغے ہیں، اس کے کوئی علیحدہ صیغے نہیں ہیں۔ ایسے ہی ایک قسم ہے، یعنی مفعول، فعل کی تقسیم ہے مفعول کی ضرورت کے لحاظ سے۔ مفعول سے مراد مفعول بھی ہے، کیونکہ مفعول کی 5 قسمیں ہیں، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول معہ، مفعول فی۔ تو مفعول بھی، یہ جو ہم کہہ رہے مفعول بھی کی ضرورت کے لحاظ سے یہ کیا ہے، فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم کا مطلب یہ ہے وہ فعل جو صرف فعل اور فاعل پر پورا ہو جاتا ہو، جس کو معنی سمجھنے کے لیے مفعول بھی کی ضرورت نہ پڑے، جیسے قام زید، زید کھڑا ہو گیا، یہ فعل لازم کی مثال ہے۔ فعل متعدی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا معنی سمجھنے کے لیے فعل اور فاعل کے علاوہ مزید مفعول بھی کی بھی ضرورت ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، بھی کس کو مارا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب کیا کہیں گے، ضرب زید عمرا، عمر کو لگائیں گے تو بات پوری ہو جائے گی، صحیح طریقے سمجھ میں آ جائے گی کہ زید نے عمر کو مارا۔ تو فعل کے تعدیہ کے لحاظ سے، یعنی کہ فعل کو لازم اور متعدی ہونے کے لحاظ سے فعل کی 2 قسمیں بن گئی، فعل لازم اور متعدی، یعنی وہ فعل جو مفعول کا تقاضا کرے ایک اس کی قسم، وہ فعل جو مفعول کا تقاضا نہ کرے ایک اس کی قسم، اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ باقی فعل لازم کو متعدی کیسے کیا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے۔ ایسے ہی اس کے جتنے طریقہ کار ہیں اور کن کن بابوں پر اس کو لازم کو لیا جائے تو متعدی ہو جاتا ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ ذکر کر دیں گے۔